صل على محمد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء أما بعد فقد قال الحسن علي عليه السلام إن أحسن الحسن الخلق الحسن روز ولادت دو مبین ستارے آسمان ولایت و امامت کریم اہل بیت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا آج روز ولادت ہے۔ آج 15 رمضان ہے اور آج خانہ علی و بطول میں خوشی کا سماں ہے، اور وہ جو کائنات کی پاک اور پاکیزہ شادی تھی اور کائنات کی جو بہترین جوڑی ہے، ان کو پروردگار عالم نے امام حسن مجتبیٰ کی شکل میں ایک بہترین تحفہ آج کے دن دیا۔ اور ویسے تو ہم 9 ربیع الاول کو عید زہرا کہتے ہیں، اس دن میں جو کہ اہل بیت مسکرائے تھے، اہل بیت نے خوشی منائی تھی، لہٰذا اس دن کو عید زہرا کہا جاتا ہے۔ لیکن حقیقت میں اگر عید زہرا کہلانے کا کوئی دن حقدار ہے تو وہ آج کا دن ہے، جو 15 رمضان کا دن ہے۔ اور آج جناب زہرا کی آغوش میں، آج جناب زہرا کے گھر میں پہلی خوشی آ رہی ہے، لہٰذا آج کے دن کو بھی ہم عید زہرا کے نام سے موسوم کر سکتے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی تعریف میں ہم کیا بیان کریں کہ جن کی تعریف میں رطب اللسان رحمت للعالمین ہے۔ خود پیغمبر خدا جس ہستی کی تعریف بیان کر رہے ہیں، خود امام زین العابدین جن کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الحسن بن علی علیہ السلام کانا اعبد الناس فی زمانہ و ازہدہم و افضلہم۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اپنے زمانے کے سب سے زیادہ عبادت گزار، اعبد الناس سب سے زیادہ عبادت گزار، سب سے زیادہ زہد کی صفت جن میں پائی جاتی تھی، اور سب سے زیادہ اپنے زمانے میں افضل ترین جو شخصیت تھی وہ امام حسن مجتبیٰ کی شخصیت ہے۔ ایک بہت مفصل حدیث ہے نبی مکرم اسلام کی، بحار الانوار میں بھی یہ حدیث آئی ہے اور امالی شیخ صدوق میں بھی ہے اور مختلف کتابوں میں۔ اس حدیث کو امام حسن مجتبیٰ کے بارے میں رسول اللہ کی زبانی بیان کیا گیا۔ اس حدیث کو آج میں آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ نبی نے فرمایا وَأَمَّا الْحَسَنُ فَإِنَّهُ ابنی وولدی، حسن مجتبیٰ میرا فرزند ہے، میرا بیٹا ہے۔ لیکن توجہ کرے، نواسا نہیں کہا، میرا بیٹا کہا، کیونکہ رسول خدا جب مولا علی کو دیکھتے تھے ان کا چہرہ کھل جاتا تھا، بہت زیادہ خوش ہوتے تھے۔ تو جب ابن عباس سے پوچھا تھا کہ آپ اتنے زیادہ کیوں خوش ہوتے ہیں، تو نبی نے فرمایا تھا اس لیے کہ ہر پیغمبر کی نسل جو ہے وہ ان کے اپنے سلب سے پروردگار عالم پیدا کرے گا، لیکن میری نسل جو ہے وہ سلب علی بن ابی طالب میں سے جو ہے وہ اس دنیا میں آئے گی۔ تو لہٰذا امام حسن مجتبیٰ کو پیغمبر خدا نے اپنا بیٹا کہا، نواسا نہیں کہا، اس لیے
کہ نسل نبی مکرم اسلام جناب زہرا سے اور پھر امام حسن امام حسین سے اس دنیا میں پھیلی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے کونے کونے میں الحمدللہ سادات موجود ہیں جو کہ فخر سے کہتے ہیں کہ ہم آل رسول ہیں، ہم نبی کی آل ہیں۔ کس وجہ سے؟ جناب زہرا کی وجہ سے اور امام حسن امام حسین کی وجہ سے۔ لہٰذا نبی نے فرمایا فَإِنَّهُ ابنی و ولدی وَبَضْعَةٌ مِّنِّي وَقُرَّةُ عَيْنِي۔ آپ جناب زہرا کے بارے میں سنتے ہیں کہ نبی نے فرمایا الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میرے بازے کا میرا ٹکڑا، بازے کا جگر کا ٹکڑا۔ بہرحال یہی جملہ، بالکل یہی جملہ امام حسن مجتبیٰ کے بارے میں بھی رسول خدا نے ارشاد فرمایا، اور فرمایا وہ بضعۃ منی، حسن میرے جگر کا ٹکڑا ہے یا میرے وجود کا ٹکڑا ہے۔ وَقُرَّةُ عَيْنِي، کیا خوبصورت جملہ ہے۔ ویسے تو ہر بچہ اپنے ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک، آنکھوں کا نور ہوا کرتا ہے، لیکن اگر اولاد امام حسن مجتبیٰ جیسی ہو اور جد رسول خدا جیسے ہو اور فرمانے والی زبان وحی الہی سے دھلی ہوئی ہو، تو اندازہ لگائیے کہ وہ قرۃ عینی ہونا اور کسی کے قرۃ عینی ہونے سے بہت زیادہ مختلف ہے۔ لہٰذا نبی نے فرمایا وہ میری آنکھوں کا نور ہے، وَضِيَاءُ قَلْبِي، میرے دل کا نور بھی میرا بیٹا حسن مجتبیٰ ہے، وَثَمَرَةُ فُؤَادِي، میرے دل کا میوہ جس سے میں دیکھ کے میرا دل خوش ہو جاتا ہے، میرے دل کی کلی ایسے کھل اٹھتی ہے جیسے موسم بہار میں چمن میں کلی کھل کے پھول بن جاتی ہے، اسی طرح میرے دل کی کلی جو ہے وہ میرے بیٹے حسن مجتبیٰ کو دیکھ کر کھل جاتی ہے۔ وَهُوَ سَيِّدُ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور میرے بیٹے حسن مجتبیٰ کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ وہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے۔ آپ جانتے امام حسن امام حسین دونوں ہی جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، تو یہ فضیلت بھی امام حسن مجتبیٰ کو ملی۔ وَحُجَّةُ اللَّهِ عَلَى الْأُمَّةِ، اور امت کے اوپر خدا نے میرے بیٹے امام حسن مجتبیٰ کو حجت بنا کر بھیجا ہے۔ حجت وہ ہے کہ جس کے بغیر کائنات باقی نہیں رہ سکتی۔ آپ نے حدیثوں میں سنا ہے کہ اگر ایک دن بھی کائنات کا باقی رہ جائے تو خدا اس ایک دن کو بھی حجت خدا سے خالی نہیں رکھتا ہے، اور ان حجتوں میں سے ایک حجت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ پھر رحمت للعالمین نے ارشاد فرمایا امرہ امری و قولہ قولی، اس کا امر میرا امر ہے، اس کا قول میرا قول ہے۔ فَإِنَّهُ مِنِّي مَن تَبِعَهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، جو حسن مجتبیٰ کی اتباع کرے، جو حسن مجتبیٰ کی پیروی کرے، جو اس کے حکم کی تعمیل کرے، گویا اس نے میرے حکم کی تعمیل کی ہے۔ پھر نبی نے فرمایا وَمَنْ عَصَاهُ فَلَيْسَ مِنِّي، جو اس کی نافرمانی کرے، جو اس کا کہنا ماننے سے انکار کرے، فَلَيْسَ مِنِّي، وہ مجھ سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور وائے ہو اس مسلمان پر کہ نبی فرما رہے ہوں کہ اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، حالانکہ ہم مسلمان ہی اس لیے ہیں کہ ہم آخری نبی کی امت ہیں، ان کے کلمہ گو ہیں، اس وجہ سے مسلمان کہلاتے ہیں، اور یقیناً یہی چیز آخرت میں ہماری نجات کا باعث بنے گا۔ لیکن اگر نبی نے میدان حشر میں کہہ دیا کہ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنِّي، یہ تو اس کا تو میرے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو پھر ہم شفیع المذنبین کی شفاعت کی امید لے کر بھی دنیا سے نہیں جا سکتے ہیں۔ اس سے کہ نبی نے فرما دیا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں، تو پھر وہ ہماری شفاعت کیسے کریں گے؟ لہٰذا امام حسن مجتبیٰ کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ من تبعہ فإنہ منی ومن عصاہ فلیس منی، جو اس کی نافرمانی کرے گا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر نبی نے فرمایا وَإِنِّي لَمَّا نَظَرْتُ إِلَيْهِ تَذَكَّرْتُ مَا يَجْرِي عَلَيْهِ
من الظلم بعدی، نبی نے فرمایا جب بھی میں اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے وہ تمام جریان اور واقعات اور ظلم اور حق تلفی یاد آ جاتی ہے جو میرے جانے کے بعد میرے فرزند حسن مجتبیٰ پر جو ظلم کیا جائے گا اور جو حق تلفی کی جائے گی اور جو ستم روا کیا جائے گا۔ جب بھی میں اپنے بیٹے کے چہرے کی جانب دیکھتا ہوں تو مجھے وہ تمام واقعات یاد آ جاتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ امام حسن مجتبیٰ کی شہادت جو ہے وہ 50 ہجری میں ہوئی اور نبی مکرم اسلام تو 11 ہجری میں اس دنیا سے چلے گئے، لیکن چونکہ پیغمبر تھے، علم غیب تھا ان کے پاس اور خدا نے بھی ان کو ان تمام چیزوں سے مطلع کر رکھا تھا جو آئندہ امام حسن پر، امام حسین پر آنے والی مصیبتیں تھیں۔ کربلا کے واقعے کو بھی اسی طرح سے بیان کر رکھا تھا۔ تو امام حسن مجتبیٰ کے بارے میں بھی نبی نے یہ فرمایا کہ جب بھی میں اس کو دیکھتا ہوں مجھے وہ تمام واقعات اور ظلم و ستم یاد آتے ہیں جو میرے جانے کے بعد میری امت میرے بیٹے پر روا کرے گی، ڈھائے گی، جو ظلم و ستم وہ مجھے یاد آتے ہیں۔ پھر نبی نے فرمایا کہ لا یزال الامر به حتی یقتل بالسم ظلما وعدوانا، میرے جانے کے بعد میرے بیٹے حسن مجتبیٰ کو سم کے ذریعے، زہر ہلاہل کے ذریعے، ظلم و عدوان کے ذریعے، ظلم و ستم کے ذریعے زہر دے کر شہید کیا جائے گا۔ اور پھر نبی نے فرمایا فَعِنْدَ ذَلِكَ تَبْكِي الْمَلَائِكَةُ، جب میرے بیٹے کو زہر دیا جائے گا تو پھر آسمان کے ملائکہ بھی میرے بیٹے پر گریہ کر رہے ہوں گے۔ وَالسَّبْعُ الشِّدَادُ، ساتوں آسمان، اللہ اکبر، کیا مقام ہے امام کا کہ 7 آسمان اللہ نے خلق کیے ہیں۔ امام کی جب شہادت ہوئی اور امام پر وہ ظلم و ستم جب ہوا تو نہ صرف دنیا والے روئے، نہ صرف مخلوقات روئیں، بلکہ اللہ نے جو 7 آسمان بنا رکھے ہیں ان 7 آسمانوں نے بھی امام حسن مجتبیٰ پر گریہ کیا۔ وَيَبْكِيهِ كُلُّ شَيْءٍ، جتنی بھی اشیاء ہیں کل کائنات میں وہ سب میرے بیٹے حسن مجتبیٰ پر روئیں گی۔ حَتَّى الطَّيْرُ فِي جَوْفِ السَّمَاءِ، یہاں تک کہ آسمان میں اڑتے ہوئے پرندے بھی میرے بیٹے حسن مجتبیٰ پر گریہ کریں گے۔ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، اور پانی کے اندر تیرتی ہوئی مچھلیاں بھی میرے بیٹے حسن مجتبیٰ پر روئے گی۔ فَمَنْ بَكَاهُ لَمْ تَعْمَ عَيْنُهُ يَوْمَ تَعْمَ الْعُيُونُ، جو میرے بیٹے حسن مجتبیٰ پر روئے گا تو وہ آنکھ اس دن نہیں روئے گی جب ساری آنکھیں رو رہی ہوں گی۔ تو میدان قیامت میں جب ہر کوئی اپنے نامہ اعمال کو لے کر، اپنی کوتاہیوں گناہوں کو لے کر ہر آنکھ اشک بار ہوگی اور ہر آنکھ میں آنسو ہوں گے، اشک ہوں گے۔ اگر دنیا میں کسی نے میرے بیٹے حسن مجتبیٰ پر اشک بہائے ہوں تو یوم القیامہ جب ہر آنکھ رو رہی ہوگی وہ آنکھیں انشاءاللہ نہیں روئیں گی۔ وَمَنْ حَزِنَ عَلَيْهِ لَمْ يَحْزُنُ قَلْبُهُ يَوْمَ تَحْزُنُ الْقُلُوبُ، اور اگر کوئی دل میرے بیٹے کے غم میں محزون ہو جائے، اس غم کو محسوس کرے، اس ظلم کو اپنے دل میں، اس درد کو محسوس کرے جو کہ میرے بیٹے پر ظلم ہونے کی وجہ سے کسی تکلیف کو اپنے دل میں محسوس کرے، تو اس دن اس کا قلب محزون نہیں ہوگا جب سب کے قلوب محزون ہوں گے۔ جب میدان حشر میں ہر کسی کا دل پریشان ہوگا، ہر کسی کے دل میں غم ہی غم ہوگا اپنے اعمال کی وجہ سے، اس دن میرے بیٹے کے غم میں محزون ہونے والا قلب اور دل محزون نہیں ہوگا۔ وَمَنْ زَارَهُ فِي بَقِيعِهِ ثَبَتَتْ قَدَمُهُ عَلَى الصِّرَاطِ، بہت پیارا یہ جملہ ہے۔ نبی نے فرمایا جس نے میرے بیٹے حسن مجتبیٰ کی زیارت کی جنت البقیع جا کر، آپ جانتے ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ کی قبر کہاں پر ہے؟ جنت البقیع میں ہے۔ تو نبی نے ان کی شہادت سے 50 سال پہلے، 40-50 سال پہلے، تقریباً 40-45 سال پہلے ارشاد فرما دیا کہ جو میرے بیٹے کی زیارت کرے گا بقیع جا کر، جنت البقیع جا کر ان کی قبر میں زیارت کرے گا، ثبتت قدمہ علی الصراط،
تو اس کے قدم پل صراط سے گزرتے وقت ثابت رہیں گے، وہ ڈگمگائے گا نہیں، وہ لڑکھڑائے گا نہیں، وہ تیزی کے ساتھ پل صراط سے گزر جائے گا کہ جس کے قدم جنت البقیع میں میرے بیٹے حسن مجتبیٰ کی زیارت کے لیے جو قدم اٹھے ہوں گے وہ قیامت میں اور پل صراط سے گزرتے وقت تزلزل کا شکار نہیں ہوں گے۔ یوم تزل فیہ الاقدام، جب لوگوں کے قدم ڈگمگا رہے ہوں گے اس وقت ان کے قدم نہیں ڈگمگائیں گے جو کہ میرے بیٹے حسن کی زیارت کے لیے جائیں گے۔ لہٰذا نبی نے تو فرمایا ہی، ان کے بارے میں بہت ساری احادیث ارشاد فرمائی ہیں، لیکن اصل جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ دشمنان اہل بیت اور دشمنان امام حسن مجتبیٰ نے بھی امام حسن مجتبیٰ کے فضائل بیان کیے ہیں۔ مروان ظالم ترین انسان، دشمن اہل بیت، دشمن امام حسن مجتبیٰ، جب امام حسن مجتبیٰ کی شہادت ہوئی تو یہ تشییع جنازہ میں شریک ہوا، یعنی جنازے میں شریک تھا۔ تو کسی نے دیکھ لیا مروان کو اور کہا مروان تم امام حسن مجتبیٰ کے جنازے میں آؤ، تم تو ان کے دشمن ہو، تم تو ان کو مارنا چاہتے تھے، تو تمہارا امام حسن مجتبیٰ کے تشییع جنازے میں شریک ہونا مجھے سمجھ میں نہیں آیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں پروردگار عالم بعض اوقات دشمنوں کی زبانی بھی حقیقت کو اور اصل جو بات ہوتی ہے اس کو جاری کر دیتا ہے، اور اہل بیت کے بارے میں یہ چیز ہمیں بہت زیادہ نظر آتی ہے کہ دشمن بھی ان کی فضیلت کو مان رہا ہوتا ہے۔ رسول خدا کبھی ساحر اور مجنون اور شاعر اسی وجہ سے کہا کیونکہ نبی کا کلام ایسا تھا کہ جب نبی بولتے تھے تو سب لوگ ان کی جانب مجذوب ہو جاتے تھے، تو وہ الزام لگاتے تھے کہ اس بندے نے سحر کیا ہے، جادو کیا ہے، جو سب اس کی طرف کھینچے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہاں پر بھی مروان جب آیا جنازے میں تو کسی نے پوچھا کہ بھئی تم تو دشمن اہل بیت ہو، تو کیا وجہ ہے تم امام حسن کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے آئے ہو؟ تو اس نے بڑا پیارا جملہ کہا، اس نے کہا میں اس ہستی کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے آیا ہوں جو کوہ صبر و استقامت ہے، جو صبر کا پہاڑ ہے، جو استقامت کا پہاڑ ہے، اور واقعاً جتنا صبر امام حسن مجتبیٰ نے کیا ہے شاید ہی اتنا صبر کسی نے کیا ہو۔ البتہ مولا علی کو بھی اسود الصابرین کہا جاتا ہے، اس لیے کہ مولا نے 25 سال بہت زیادہ صبر کیا ہے، اور جب آپ مولا علی کی زیارت پڑھتے ہیں تو اس میں بھی یہی جملہ آتا ہے السلام علیک یا اصبر الصابرین، اے سب اماموں میں سے بھی سب سے زیادہ صبر کرنے والے امام آپ پر ہمارا سلام ہو۔ وہی صبر اولاد علی میں بھی تھا، امام حسن مجتبیٰ بھی بہت صابر تھے۔ مروان نے اس چیز کا اقرار کیا کہ میں اس کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے آیا ہوں جو صبر کا پہاڑ ہے۔ عبداللہ ابن زبیر نے بھی ایک بہت حسین جملہ امام حسن مجتبیٰ، یہ سب دشمنان اہل بیت ہیں، ہم نے نبی کی ایک حدیث بیان کی، اب دشمنان اہل بیت کی زبانی امام حسن مجتبیٰ کی فضائل ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر نے کہا زمانے کی مائیں دنیا کی مائیں ایسا بیٹا پیدا کرنے سے قاصر ہیں جیسا بیٹا فاطمۃ الزہرا نے حسن مجتبیٰ کی صورت میں پیدا کیا۔ ساری کائنات کی مائیں قاصر ہیں، عاجز ہیں ایسا بیٹا پیدا کرنے کی جیسا کہ امام حسن مجتبیٰ ہیں۔ اور واصل ابن عطا کہتا ہے امام حسن کے بارے میں کچھ جملے ہیں اس کے، وہ کہتا ہے کان الحسن بن علی علیہ سیماء الانبیاء و بہاء الملوک، بہت حسین یہ جملہ ہے اگر آپ اس کو درک کر لیں کہ اس نے کہا کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ سیماء الانبیاء، یعنی جب لوگ ان کو دیکھتے تھے ان کا ظاہری حلیہ، ان کی ظاہری شخصیت، ان کا چہرے کا نور ایسے تھا جیسے کہ انبیاء کا چہرہ ہوا کرتا، بظاہر ان کا حلیہ اور ان کا چہرہ انبیاء کے چہروں جیسا نورانی چہرہ تھا، جبکہ بہاء الملوک اور ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا لباس، ان کی سواری، کیونکہ امام حسن مجتبیٰ جیسے ہم نہیں کہتے اپنی زبان میں بڑے سوٹی بوٹی رہا کرتے تھے، ٹک ٹاک رہا کرتے تھے، ہاں اچھا لباس پہنتے تھے، اچھی سواری پہ سوار ہوا کرتے تھے، اور جیسا کہ کل آپ لوگ بھی بیان کر رہے تھے
کہ جب امام حسن مجتبیٰ گھر سے نکلتے تھے تو لوگ رک رک کر امام کے چہرے کی زیارت کیا کرتے تھے، باقاعدہ کھڑے ہو جاتے تھے تاکہ امام کے چہرے کی زیارت کر سکے۔ اس وجہ سے امام حسن مجتبیٰ کو یوسف آل محمد کہا گیا ہے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام بہت حسین تھے، اور ان کے حسن کے بارے میں ملتا ہے کہ اگر آپ دنیا میں سب کوئی حسین چہرہ دیکھتے ہیں، بہت سے لوگ بہت پیارے ہیں دنیا میں، ہم دیکھتے ہیں، تصویریں دیکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ، سامنے سے دیکھتے ہیں، بڑے حسین چہرے ہیں دنیا میں، لیکن روایت میں ہے کہ جو حسن آپ اس وقت دنیا میں دیکھ رہے ہیں وہ 1% ہے، بالمقابل حضرت یوسف کا جو حسن ہے وہ 10، یعنی اگر 10 حصے ہوں حسن کے تو 1 حصہ آپ کو دنیا میں نظر آتا ہے، اور 10ویں حصے تک جناب یوسف علیہ السلام، یعنی اتنے زیادہ حسین تھے کہ آپ نے سنا ہے، قرآن نے بھی اس چیز کی گواہی دی ہے کہ مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی اور ان کو احساس نہیں ہوا کہ ہم نے سیب کاٹتے کاٹتے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی ہے حسن یوسف کو دیکھ کر۔ لہٰذا امام حسن مجتبیٰ کو یوسف آل محمد کہا جاتا تھا، جس طرح حضرت یوسف بہت زیادہ حسین تھے، امام حسن مجتبیٰ بھی بہت زیادہ حسین تھے، ان کے چہرے پہ وہی روح و دبدبا اور نورانیت تھی جو انبیاء کے چہرے پہ تھی، اور ان کا ظاہری حلیہ اور اٹھنا بیٹھنا ایسے تھا جیسے بادشاہوں کا۔ یہ واسف نے عطا کا نکلا ہے کہ وہ بہاء الملوک بادشاہوں کو کہا جاتا ہے، اور امام ہمیشہ اچھی سواری استعمال کرتے تھے، اچھا لباس پہنتے تھے، یعنی ایک درس ہے کہ اگر حلال اور جائز طریقے سے ہم اچھا لباس پہن لیں، ہم اچھا کھانا کھا لیں، ہم اچھے گھر میں رہ لیں، ہم اچھی سواری استعمال کر لیں تو کوئی بات نہیں۔ آخر خدا نے یہ ساری نعمتیں صرف کافروں اور مشرکوں کے لیے تو خلق نہیں کی ہیں، اہل ایمان کا بھی ان پر برابر حق ہے، مسلمانوں کا بھی، مومنوں کا بھی ان پر برابر حق ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جائز طریقے سے ہو، شرط یہ ہے کہ حلال طریقے سے ہو، کسی کا حق غصب نہ کیا ہو، کسی سے چھینا نہ گیا ہو، یتیم کا مال نہ ہو، خود محنت سے حلال کی کمائی سے کمایا تو پہنے، اچھا کپڑا بھی پہنے، اچھی غذا بھی کھائے، اچھی گاڑیوں میں بھی گھومے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ ایک شخص نے جب امام حسن مجتبیٰ کو دیکھا، زیادہ طولانی نہ ہو جائے، امام حسن مجتبیٰ کو مدینے کی گلیوں میں دیکھا تو دیکھا کہ امام نے اتنا پیارا لباس پہنا اور اچھی سواری پہ سوار ہے، تو آگے آ کے اس نے کہا کہ یہودی تھا، اس نے کہا کہ حسن مجتبیٰ، میں نے تو سنا تھا یہ دنیا مومن کے لیے جہنم کی مانند ہے، اور آخرت میں اس کے لیے نعمتیں ہی نعمتیں، بہشت اور جنت اس کے لیے سجی ہوئی ہے، اور میں نے یہ سنا تھا کہ آپ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کافروں کے لیے جنت ہے اور آخرت میں ان کے لیے عذاب ہی عذاب، لیکن میں تو دیکھ رہا ہوں کہ یہ دنیا بھی آپ کے لیے جنت ہے۔ یعنی امام کے لباس کو دیکھ کے اور سواری کو دیکھ کے کہہ رہا تھا میں نے سنا تھا مومنوں کے لیے دنیا دوزخ کی مانند ہے، جہنم کی مانند ہے، لیکن میں تو دیکھ رہا ہوں کہ نہیں، یہ دنیا بھی آپ کے لیے جنت کی ہے، بہشت کی ہے، جو اتنی اچھی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، اور آخرت میں بھی آپ کے لیے بہشت ہے۔ تو امام نے فرمایا اگر تم ان نعمتوں کو دیکھ لو جو آخرت میں ہمیں ملنے والی ہیں، تو ان نعمتوں کے اگر مقائسہ کریں تو یہ دنیا واقعا ہمارے لیے جہنم ہے، کیونکہ آخرت میں اتنی نعمتیں، یعنی دنیا کی نعمتوں کو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم ایک محدود دنیا میں رہتے ہیں، ہماری سوچ محدود ہے، ہمارا علم محدود ہے، ہم نے محدود چیزوں کو دیکھا ہوا ہے، لہٰذا ہم ان چیزوں کو تصور بھی نہیں کر سکتے، ان نعمتوں کو تصور بھی نہیں کر سکتے جو آخرت میں ملنے والی ہیں۔ امام نے فرمایا واقعاً وہ نعمتیں جو آخرت میں مومن کو ہمیں ملنے والی ہیں ان کو دیکھا جائے تو یہ دنیا ہمارے لیے جہنم ہے، اور وہ عذاب جو آخرت میں تمہیں ملنے والا ہے اس کو دیکھا جائے تو یہ دنیا تمہارے لیے جنت ہے۔ وہاں پہ بہت شدید اور سخت عذاب ہے، اور کچھ کافر اور مشرک ایسے ہیں، بلکہ مشرک تو کبھی بھی، شرک ایسا گناہ ہے جو کہ ناقابل معافی ہے، کبھی بھی وہ نہیں بخشا جائے گا، اور اسفل السافلین میں ہوگا، جہنم میں ہوگا، ہم فیہا خالدون ہوگا، ہمیشہ اس میں رہے گا۔ تو یہ دنیا
اس دنیا کے مقابلے میں. ہمارے لیے جنت ہے، ہمارے لیے جہنم ہے، لیکن تمہارے لیے جنت ہے. تو ابو ہریرہ نے بھی، آپ جانتے ہیں ابو ہریرہ جو قیاس کیا کرتا تھا اور ظاہری حدیثیں نقل کیا کرتا تھا، لیکن اس نے ایک جملہ سچ کہا. امام حسن مجتبیٰ کے بارے میں اس نے کہا کہ جب بھی میں مدینے کے گلی کوچوں میں امام حسن مجتبیٰ کو گزرتا ہوا دیکھتا ہوں تو مجھے وہ وقت یاد آتا ہے جب پیغمبر خدا امام حسن مجتبیٰ کو اپنے شانوں پہ سوار کرا کے مدینے کی گلیوں میں گھمایا کرتے تھے، اور امام حسن مجتبیٰ کے ہونٹوں کا بوسہ لے کر کہا کرتے تھے ہدیۃ من رب العالمین، یہ ہدیہ ہے، یہ تحفہ ہے میرے رب کی جانب سے، میرے لیے ایک بہترین تحفہ ہے امام حسن مجتبیٰ کی شکل میں. اور جو حدیث میں نے سرنامہ کلام قرار دی، بہت پیاری حدیث ہے کہ مولا نے فرمایا ان احسن الحسن الخلق الحسن، نیکیوں میں سے سب سے بہترین نیکی انسان کی اس کا اچھا اخلاق. الخلق الحسن، بہترین اخلاق جس کے پاس ہے وہ یقیناً ایک بہترین نعمت اللہ نے اس کو عطا کر رکھی ہے. اور امام حسن مجتبیٰ کی جب ولادت ہوئی اور نام رکھنے کا مرحلہ آیا تو بیوی نے فرمایا مولا علی سے کیا بچے کا نام رکھیں، تو مولا نے فرمایا کہ میں اپنے بچے کا نام رکھنے پر رسول خدا پر سبقت حاصل نہیں کروں گا، نبی آ کر نام رکھیں گے. نبی تشریف لائے تو کہا میں اپنے پروردگار پر سبقت حاصل نہیں کروں گا، میرا خدا میرے بچے کا نام رکھے گا. تو پھر جبرائیل امین نازل ہوئے اور فرمایا علی منکا میں منزلت ہارون من موسیٰ ولا نبی بعدک، علی کو آپ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. فرق صرف اتنا ہے کہ ان کے بعد اور بھی انبیاء آئے لیکن آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. لہٰذا سمتنک ھذا باسم ابن ہارون، کیونکہ علی کو وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، آپ سے وہی نسبت ہے، لہٰذا آپ اپنے بچے کا نام، علی کے بچے کا نام ہارون کے بیٹے کے نام پر شبر رکھ دے. شبر کہا رکھ دے. نبی نے فرمایا کہ شبر تو عبرانی زبان کا لفظ ہے، حالانکہ میں تو عرب ہوں اور میری زبان عربی ہے، لہٰذا آپ بھی عربی کا نام بتائیں. تو پھر اس شبر کو جب عربی میں معنی کیا گیا، اس کا ترجمہ کیا گیا تو معنی بنا حسن. حسن یعنی نیکوکار، حسن یعنی نیک کام کرنے والا، جس میں حسن ہی حسن ہو اس کو حسن کہا جاتا ہے. لہٰذا امام کی بہت ساری صفات ہیں، لیکن ان صفات میں سے جو صفت بہت زیادہ درخشاں ہے اور آسمان امامت پر جو امام حسن مجتبیٰ کی جو صفت بہت زیادہ ہمیں چمکتی بھی اور روشن اور واضح نظر آتی ہے، وہ امام حسن مجتبیٰ کی مہمان نوازی ہے کہ جس کی وجہ سے امام کو کریم اہل بیت کہا گیا. اور امام حسن مجتبیٰ کے دسترخوان سے بہت سارے ایسے لوگ جو رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، اس دسترخوان کو بچھانے کی وجہ سے پروردگار عالم کی رزق کی قلت کو دور کر دیتا ہے. اور روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے دیکھا کہ امام کھانا تناول فرما رہے ہیں اور پاس ہی ایک نجس جانور کتا بیٹھا ہوا ہے، اور امام جو کھانا خود کھا رہے ہیں، ایک نوالا خود کھاتے ہیں، ایک نوالا اس جانور کو کھلاتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ امام کی غذا کتنی پاک اور پاکیزہ ہوتی ہے، کتنی حلال اور کتنی طیب ہوتی ہے امام کی غذا، اور وہ اتنا پاک اور پاکیزہ کھانا جو امام خود کھا رہے ہیں اسی کا ایک ایک نوالا اس نجس جانور کو کھلاتے ہیں. تو کسی شخص نے دیکھا تو اس نے کہا کہ ابن رسول اللہ، آپ اس کتے کو اتنا پاکیزہ غذا اور کھانا کیوں کھلا رہے ہیں؟ تو میرے مولا نے ارشاد فرمایا مجھے اپنے اس رب سے شرم محسوس ہوتی ہے کہ جس کے دسترخوان سے میں اتنی بہترین نعمتیں کھا رہا ہوں اور اسی خدا کی ایک مخلوق بے زبان جانور میرے سامنے بیٹھا ہو، وہ بھوکا ہو اور میں کھا رہا ہوں. یہ چیز میری غیرت گوارا نہیں کرتی اور مجھے اپنے اس منعم پروردگار عالم سے شرم محسوس ہوتی ہے، لہٰذا میں اس جانور کو کھانا کھلا رہا ہوں. دیکھیں کتا اگرچہ ایسا جانور ہے جس کو خدا نے نجس العین بنایا ہے،
اور آپ جب احکام کی کتابیں پڑھتے ہیں تو نجاسات میں سے ایک نجس جو ہے وہ کتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کو اذیت کریں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کو بھوکا، اگر اس کو بھوک لگ رہی ہے تو ہم اس کو بھوکا رکھیں، نہیں، بہرحال اللہ نے اس کو خلق کیا ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہے، اگر ایسا جانور بھی ہمارے پاس ہو تو اس کو کھلانا، اس کو پلانا، اس کا خیال رکھنا، بلکہ تمام جانوروں کا جو ہمارے پاس ہیں، جن کی ذمہ داری ہم پر ہے، ان کا خیال رکھنا ہم سب کا فرض ہوتا ہے۔ جس طرح سے ہمارے اپنے اعضاء ہمارے خلاف آخرت میں گواہی دیں گے، اس طرح بہت ساری ایسی چیزیں جن کو ہم اہمیت نہیں دے رہے ہوتے وہ بھی آخرت میں ہمارے خلاف ممکن ہے گواہی دیں۔ ہمارے گھر میں پلے ہوئے جانور، کبوتر ہوں، مرغیاں ہوں، یا ایسے بعض لوگوں نے کتے اور بلیاں بھی رکھی ہوتی ہیں، البتہ کتا رکھنے میں بہت زیادہ اس چیز پہ تاکید کی گئی کہ نہ رکھا جائے، اس لیے کہ رحمت کے فرشتے وہاں پہ نازل نہیں ہوتے، لیکن بالفرض اگر رکھ لیا گیا ہے، کوئی بلی رکھ لی گئی ہے، کوئی اور جانور پالا گیا ہے، تو ان کی ذمہ داری 100% گھر والوں پہ آتی ہے، اور اس چیز کا آخرت میں سوال جواب ہے، حساب کتاب ہے کہ فلاں جانور کو بھوکا کیوں رکھا، فلاں جانور کو پیاسا کیوں رکھا، آپ کے گھر میں بھیڑ تھی، بکری تھی، اس کو آپ نے بھوکا پیاسا کیوں رکھا، ان کا خیال رکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی طرح اگر گھر میں پودے لگے، دیکھیں پودے جن کو پانی کی ضرورت ہے، اگر آپ ان کو خشک رکھیں گے اور خشک رہنے سے پودے جل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، تب بھی وہ آخرت میں ہماری شکایت کریں گے، لہٰذا ان چیزوں کو اہمیت دینا ضروری ہے تاکہ کل قیامت میں ہمارا حساب اور کتاب انشاءاللہ آسان ہو جائے۔ تو یہ چیزیں ہم یقیناً اپنے ائمہ کی سیرت سے سیکھتے ہیں کہ نہ صرف انسانوں کا بلکہ ہمارے امام جانوروں کا بھی خاص خیال رکھا کرتے تھے۔ تو امام حسن مصطفیٰ کے بارے میں لکھتا ہے کہ میرے مولا نے ایک ہی جانور پہ، ایک ہی خچر پہ یا گھوڑے پہ 25 سفر حج کیے، 25 مرتبہ ایک ہی جانور پہ سوار ہو کر حج کے لیے تشریف لے گئے، لیکن کبھی ایک مرتبہ بھی چھڑی، ہلکی سی چھڑی بھی اس جانور کو نہیں ماری۔ آپ دیکھتے ہیں باہر جو ریڑیاں ہوتی ہیں جانوروں پر جو چیزیں لا کر لے جاتے ہیں، اتنے ان کے اوپر ڈنڈے برسائے جاتے ہیں، یا کوڑا ٹائپ جو ان کے ہاتھ میں ہنٹر ٹائپ کی کوئی چیز ہوتی ہے، وہ اتنے ان پر برسائے جاتے ہیں کہ ان کا بدن زخمی ہوا ہوتا ہے، کھانے پینے کا خیال نہیں رکھتے، اتنا ان کو دیتے نہیں جتنا ان سے کام لے رہے ہوتے۔ ایک چھوٹا جانور ہے، فرض کریں ایک گدھا ہے، اس کے اوپر ایک ٹرک کے برابر جو ہے وہ سامان لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں۔ ان سب کا آخرت میں حساب و کتاب اور بڑا سخت حساب و کتاب ہے، لہٰذا پروردگار عالم ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب اپنی اپنی مسئولیتوں کو سمجھیں اور ان کو ادا کریں انشاءاللہ۔ پروردگار عالم آج کے اس دن کے صدقے میں امام حسن مجتبیٰ کریم اہل بیت کے صدقے میں جو مومنین مومنات رزق کی وجہ سے پریشان ہے، رزق کی تنگی ہے جن کے گھروں میں، بار الہ ان کی رزق کی تنگی کو دور فرما، بار الہ ان کے رزق خیر میں وسعت عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو بہترین روزگار عطا فرما، جو کاروباری پریشانیوں میں ہیں ان کی کاروباری پریشانیوں کو دور فرما، جو اپنے نوکریوں اور جابس کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی وہ والی پریشانیاں دور فرما، خدایا بار الہ محمد و اہل بیت محمد کا واسطہ ہے، وقت پروردگارہ ہمارے جامعہ کے رزق میں بھی وسعت عطا فرما، بار الہ تمام معاونین مدرسہ اور افطار دینے والوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، بار الہ محمد و اہل بیت محمد کا واسطہ ہے، وقت پروردگارہ ہمارے اس مدرسے کو دل مدنی راجو کی ترقی عطا فرما، اپنے کریمہ اہل بیت حضرت فاطمہ معصومہ ہمارے تمام مسائل حل فرما، اور اس مدرسے کے مسائل میں اضافہ فرما، بار الہ محمد و اہل بیت محمد کا واسطہ ہے، بیماروں کو شفاء کلی عنایت فرما، بار الہ امام زمان کی ظہور میں تعجیل عنایت فرما، بار الہ مظلومین کے درجات بلند فرما، و اعلیٰ علین میں جگہ عطا فرما۔ آج 15 رمضان ہے، اس کا مطلب ہے آدھا رمضان گزر گیا، 15 روز اس رمضان میں باقی ہیں، ان 15 روز کو بھی غنیمت سمجھتے ہوئے بار الہ ہمیں زیادہ سے زیادہ
اس مہینے کی برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔